27ویں دعا آپ کی دعا سرحد کے محافظوں کے بارے میں۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور اپنے غلبے کے ذریعے مسلمانوں کی سرحدوں کی محافظت فرما اور اپنی قوت کے سہارے محافظین حدود کی تائید فرما اور اپنے کرم سے ان کے عطایا کو مکمل بنا دے۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجاہدین کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے اسلحوں کو تیز و تند بنا دے، ان کے مرکزی مقامات کی حفاظت فرما، ان کے حدود و اطراف کی حراست فرما، ان کے اجتماع میں انس و الفت پیدا کر دے، ان کے امور کی تدبیر فرما، ان کی رسد کے وسائل کو متواتر بنا دے اور تو تنہا ان کی تمام ضروریات کے لیے کافی ہو جا۔ اپنی نصرت سے ان کے بازوؤں کو قوی بنا دے اور جوہر صبر کے ذریعے ان کی امداد فرما، انہیں باریک تدبیروں کا علم عطا فرما۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے باخبر کر دے جن سے نا واقف ہیں، اور وہ تمام باتیں بتا دے جنہیں نہیں جانتے ہیں، اور ان سارے مناظر کو دکھلا دے جنہیں آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجاہدین کے ذہن سے وقت جنگ دشمن کا خیال نکال دے اور فریب کار دنیا کو بھلا دے، ان کے دلوں سے فتنہ پیدا کرنے والے مال کے اندیشوں کو محو کر دے اور جنت کو ان کا نشانہ نگاہ بنا دے، اور ان کی نگاہ کے سامنے ان تمام چیزوں کو نمایاں کر دے جنہیں تو نے ان کے لیے مہیا کیا ہے۔ جنت کے مکانات، کرامت کی منازل، حسین و جمیل حوریں اور طرح طرح کے مشروبات سے چھلکتی ہوئی نہریں اور رنگ برنگ کے پھلوں سے لدے ہوئے درخت، تاکہ ان میں سے کسی کے دل میں پیٹھ پھیرنے کا خیال بھی پیدا نہ ہو اور کوئی دشمن کے مقابلے میں بھاگنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتا ہو۔ خدایا ان مجاہدین کے ذریعے دشمن کے اسلحوں کو کند بنا دے، ان کے ناخن تدبیر کو قلم کر دے اور ان کے اور اسلحوں کے درمیان جدائی پیدا کر دے، ان کے رگے دل کی تنابیں توڑ دے اور انہیں ان کے ساز و سامان سے دور کر دے، انہیں ان کے راستوں سے متحیر بنا دے اور ان کے واقعی رخ سے ہٹا دے، ان کی امداد کو خطا کر دے، ان کے عدد کو کم کر دے، ان کے دلوں کو روب دار دہشت سے بھر دے، ان کے ہاتھوں کو پھیلنے سے روک دے، ان کی زبان کو گویائی سے محروم کر دے، ان کے ذریعے پچھلے والوں کو بھی بھاگنے پہ مجبور کر دے، ان کے وسیلے سے ان کے پیروکاروں پر عذاب نازل کر دے اور انہیں رسوا کر کے بعد والوں کے حوصلے بھی پست کر دے۔ خدایا ان کی عورتوں کے رحم کو بانجھ کر دے، ان کے مردوں کے صلب کو خشک کر دے، ان کے جانوروں کی نسل قطع کر دے، ان کے سروں پر آسمان کی بارش روک دے، ان کے زیر قدم زمین کو غلہ اگانے سے منع کر دے۔ خدایا اور ان حالات کے ذریعے اہل اسلام کی تدبیروں کو قوی تر بنا دے، ان کے دیار کو محفوظ بنا دے، ان کے اموال کو ثمربار بنا دے اور انہیں جنگ کی مشقت سے بچا کر عبادتوں میں لگا دے، اور دشمن کے مقابلے سے فارغ کر کے اپنی بارگاہ میں بلا لے، تاکہ روئے زمین پر تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور کسی کے سامنے پیشانی کو خاک پر نہ رکھا جائے۔ خدایا مسلمانوں کو ہر علاقے میں ان کے مد مقابل مشرکین پر فتح عنایت فرما اور اپنی طرف سے مسلسل آنے والے ملائکہ کے ذریعے ان کی امداد فرما، تاکہ دشمنوں کو آخری خطہ زمین تک نکال باہر کر دیں یا قتل کر دیں یا گرفتار کر لیں یا اس بات کا اقرار لے لیں کہ تو ہی خدا ہے اور تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے۔ خدایا اور تمام اطراف زمین کے اپنے دشمنوں کو بھی اس جہاد کی لپیٹ میں لے لے، چاہے وہ ہند میں ہوں یا روم میں، ترک میں ہوں یا قزر میں، حبش میں ہوں یا نوبہ میں، زنج میں ہوں یا سقالبہ میں، دیالما میں ہوں یا باقی امت شرک میں، جن کے اسماء و صفات ہم سے مخفی ہیں، لیکن تو اپنے علم سے سب کا حساب رکھتا ہے اور اپنی قدرت کاملہ سے سب پر نگاہ رکھتا ہے۔ خدایا مشرکین کو مشرکین ہی میں مشغول کر دے
تاکہ مسلمانوں کے اطراف کو ہاتھ نہ لگا سکیں، اور ان کی عادت کو کم کر کے انہیں مسلمانوں میں نقص پیدا کرنے سے روک دے، ان کے درمیان تفرقہ پیدا کر کے انہیں ایک نقطے پر جمع ہونے سے منع کر دے۔ خدایا ان کے دلوں کو امن و اطمینان، ان کے اجسام کو قوت و توانائی، ان کے دلوں کو حیلہ و تدبیر سے محروم کر دے، اور ان کے اعضاء و جوارح کو مجاہدین کے مقابلے میں کمزور بنا دے، انہیں شیر دل افراد کے مقابلے میں بزدل بنا دے، اور ان پہ ملائکہ کا وہ لشکر بھیج دے جو تیری طرف سے عذاب لے کر نازل ہوں، جس طرح تو نے روز بدر کیا تھا، اور اس طرح ان کی جڑوں کو کاٹ دے، ان کی شوکت کا خاتمہ کر دے، اور ان کے عدد میں افتراق پیدا کر دے۔ خدایا ان کے پانی میں وبا شامل کر دے، ان کی غذا میں بیماریاں داخل کر دے، ان کی زمینوں کو دھسا دے، انہیں آسمانی پتھروں کا نشانہ بنا دے، ان پر قحط سالی مسلط کر دے، ان کی روزی کو ایسی زمین میں قرار دے جو بنجر ہو، ان کے علاقوں سے دور تر ہو، ان کے قلعوں کو ان کے لیے بند کر دے، اور انہیں مستقل بھوک اور دردناک بیماری میں مبتلا کر دے۔ پروردگار، اور تیرے اہل مذہب میں سے جو بھی مجاہد ان ظالموں سے جہاد کرے، یا تیری سنت کی پیروی کرنے والوں میں سے جو غازی بھی ان سے مقابلہ کرے، تاکہ تیرا دین سربلند ہو اور تیرا گروہ غالب رہے اور تیرا حصہ مکمل طور سے مل جائے، تو اس کے مرحلہ جہاد کو آسان بنا دینا، اس کے امور کو مہیا کر دینا، اس کی کامیابی کی ذمہ داری لے لینا، اس کے لیے بہترین اصحاب فراہم کرنا، اس کے لیے مضبوط سواری کا انتظام کر دینا، اس کو مکمل خرچ عطا فرمانا، اسے نشاط جنگ سے سرفراز فرمانا، اس کے لیے شوق وطن کی حرارت کو سد بنا دینا، اور غم و وحشت سے نجات دے دینا، اہل و عیال کی یاد کو دل سے نکال دینا، اسے حسن نیت عطا فرمانا، عافیت سے سرفراز فرمانا، سلامتی کو ساتھ کر دینا، بزدلی سے محفوظ بنا دینا، جرت کا الہام فرما، زور و توانائی مرحمت فرما، اپنی نصرت سے اس کی تائید فرما، ریاکاری کو اس سے دور کر دے، نام و نمود سے الگ کر دے، اور اس کے ذکر و فکر، سفر و حضر کو صرف اپنی راہ میں اور اپنی ذات کے لیے قرار دے دے۔ جب اپنے اور تیرے دشمن کا سامنا کرے تو دشمن کی تعداد کو اس کی نظر میں قلیل بنا دے، اور دشمن کی شان کو اس کے دل میں حقیر قرار دے دے، اسے دشمن پر تسلط دے دے اور دشمن کو اس پر غالب نہ آنے پائے۔ اس کے بعد اگر انجام خوب ہو اور مقدر میں شہادت ہو تو یہ بھی اس وقت ہو جب دشمنوں کو مار مار کر کیفر کردار تک پہنچا دے اور انہیں اسیری کی مشقت میں مبتلا کر دے، تاکہ مسلمین کے اطراف محفوظ ہو جائیں اور دشمن پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں۔ خدایا، اور جو مرد مسلمان کسی غازی یا سرحد کے سپاہی کے گھر کی ذمہ داری لے لے اور اس کے اہل خانہ کی نگہداشت کرے، یا اپنے مال سے اس کی امداد کرے، یا آلات جنگ سے اس کی کمک کرے، یا اسے جہاد کا جوش دلائے، یا اس کے حق میں اپنی دعاؤں کو ساتھ کر دے، یا پس غیبت اس کی حرمت کا تحفظ کرے، تو اسے بھی اسی جیسا اجر عنایت فرمانا، تاکہ دونوں کا وزن ایک جیسا ہو اور دونوں کا انداز ایک طرح کا ہو، اور اسے اس کے اس عمل کا فوری معاوضہ عطا فرمانا، تاکہ وہ اپنے عمل کا نفع اور اپنے اقدام کا سرور یہیں دیکھ لیں، قبل اس کے کہ زمانہ اسے اس منزل تک پہنچا دے جہاں تو نے اس کا اجر کا سلسلہ جاری کیا ہے اور اس کے لیے اپنی کرامت کا انتظام کیا ہے۔ خدایا، اور جس مسلمان کے دل میں اسلام کا درد ہو اور وہ اہل شرک کی گروہ بندی سے رنجیدہ ہو کر جہاد کا ارادہ کرے اور مقابلے پہ آمادہ ہو جائے، لیکن کمزوری اسے بٹھا دے یا فاقہ اسے روک دے، یا کوئی حادثہ درمیان میں حائل ہو اور اس کے ارادے کی راہ میں کوئی مانع پیش آ جائے، تو اس کا نام بھی عبادت گزاروں میں لکھ دینا، اور اسے بھی مجاہدین کا ثواب عطا فرما دینا، اور شہداء اور صالحین کی فہرست میں اس کا نام بھی درج کر دینا۔ خدایا، محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما جو تیرے بندے اور رسول ہیں، اور آل رسول پر بھی صلوات نازل فرما جو تمام صلواتوں سے بلند تر اور تمام تحیات میں سب سے نمایاں ہو۔
وہ صلوات جس کی مدت تمام نہ ہو اور جس کے عدد کا سلسلہ ختم نہ ہو، ایسی مکمل ترین صلوات جو تو نے ماضی میں کسی بھی ولی پر نازل کی ہے کہ تو جو بہترین احسان کرنے والا ہے، قابل ہم، ایجاد کرنے والا، پلٹا کر واپس لانے والا اور اپنے ارادے کے مطابق ہر عمل انجام دینے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔